سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قسط نمبر 2 ہجری میں احکام شرعی کا نفاذ اور جو احکام نافذ العمل ہوئے۔ ہجرت کے بعد امت مسلمہ کے لیے دوسرا سال موت و حیات کی کشمکش کا سال تھا۔ مسلمانوں نے اگر باعزت طور پر زندہ رہنا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی قوت و طاقت کا ایسا مظاہرہ کریں کہ ان کے بدخواہ ان کے وجود کو اور ان کی قوت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے حضور نبی کریم نے مجاہدین کے مختصر دستے مختلف علاقوں میں بھیج کر دشمن کو ہراساں بھی کرنا شروع کیا اور مختلف علاقوں کے جغرافیائی حالات سے بھی واقفیت بہم پہنچائی گئی۔ اسی سال کے نصف آخر میں مسلمانوں کو میدان بدر میں وہ تاریخ ساز اور فیصلہ کن جنگ لڑنا پڑی جس کا تذکرہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ فرزندان اسلام اگر ذرا تغافل سے کام لیتے اور جان کی بازی لگا کر کفر و باطل کو شرمناک شکست سے دوچار نہ کر دیتے تو نامعلوم مسلمانوں کا انجام کیا ہوتا۔ اس قسم کے ہنگامی حالات میں عام طور پر دوسری قومیں اپنی ساری توجہ اپنے سارے وسائل اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ قوم کی معاشی، تعلیمی اور اخلاقی اصلاح و فلاح کے منصوبوں کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جاتا ہے جب تک دشمن کی قوت کو کچل نہ دیا جائے اور ملک میں امن و امان کی فضا بحال نہ ہو جائے۔ لیکن کاروان انسانیت کا راہبر، تحریک اسلامی کا علمبردار احمد مختار اپنی امت کے دفاع اور بقا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اور اس کٹھن مرحلہ میں اپنی امت کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح و فلاح کے منصوبوں سے ایک لمحہ بھی غافل نظر نہیں آتا۔ پورے تسلسل کے ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس پر خطر ہنگامی دور میں بھی قانون الہی کے نزول اور اس کی تنفیذ کا کام پوری سرگرمی سے ہوتا رہا۔ عبادات، معاملات اور عقوبات کے شعبہ میں ایسے احکام الہی کا نفاذ ہو رہا ہے جو اپنے دور رس نتائج اور ہماگیر اثرات کی بدولت از حد اہم ہیں۔ پہلے ان احکام شرعی کی فہرست کا مطالعہ فرمائیے۔ اس کے بعد اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے بارے میں چند اشارات پیش کیے جائیں گے۔ 2 اجر میں جو احکام الہی نافذ العمل ہوئے۔ 1. تحویل قبلہ، بیت المقدس کی بجائے کعبہ مقدسہ کو امت مسلمہ کا قبلہ مقرر کیا گیا۔ 2. رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ 3. عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم۔ 4. یکم شوال کو عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز کی ابتدا۔ 5. سفر و حضر میں پہلے فرض نماز کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، سفر میں تو 2 رکعت باقی رہے لیکن حضر میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 6. ملت اسلامیہ کے اغناق پر ان کے اموال کی زکوٰۃ فرض کی گئی اور اس کے مصارف کا تعین کر دیا گیا۔ 7. قصاص کا قانون نافذ کیا گیا۔ 8. دیتوں کا نظام مقرر ہوا۔ بڑے اختصار کے ساتھ ان امور کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ سیرت النبی کی یہ قسط پڑھنے/سننے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر سواد دال قاف جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے